بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلستان سے ہے، نام ان کا محمد امین ہے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزار بار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام پر۔ آج میں اپنے مسیحی بھائیوں پر یہ امر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دین اسلام کو طویل اور گہرے غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے۔ مجھے کبھی کسی مسلمان نے اس کی دعوت نہیں دی، بلکہ میری 40 سالہ تحقیق نے ثابت کر دیا کہ یہ مذہب افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسیحیت افراط و تفرید میں مبتلا ہے اور اس نے انبیاء کی اصل تعلیم کو مسخ کر دیا ہے۔ یہی وجہ کہ میں نے اسے ترک کر دیا۔ میرے والد ولیم جان شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میری والدہ ایڈمرل فٹر جارج کے CVO کی اکلوتی بیٹی اور فیلڈ مارشل ہزرائیل ہائنس سابق ڈیوک آف کیمبرج کی پوتی تھیں۔ یہ ڈیوک آف کیمبرج ملکہ وکٹوریہ کے رشتہ میں بھائی لگتے تھے۔ میری پیدائش 1907 میں فرانس میں ہوئی۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں پادری بنوں اور خداوند یسوع مسیح کی منادی کروں۔ چنانچہ میں 8 برس کا تھا کہ انہوں نے مجھے اس مقصد کے لیے کلیسا کے حوالے کر دیا، جہاں 25 برس کی عمر تک مذہب عیسوی کی تعلیم دی گئی، اور میں نے اس میں اتنی استادانہ مہارت حاصل کر لی کہ دور دور سے مرد اور عورتیں میرا لباس چھونے اور برکت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے مغربی ہندوستان پرتگیزی نوآبادی گوا میں بھیج دیا گیا۔ کیا میں ہندوستان کے دوران تبلیغ کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ بھی کیا۔ تبلیغی فرائض کے سلسلے میں مجھے بمبئی، لکھنؤ، جبل پور، حیدرآباد، دکن، مدراس اور آسام کے علاوہ برما، سیام اور ملایا میں بھی بار بار جانا پڑا۔ میری تبلیغی کوششیں کبھی بیکار نہ گئیں اور کتنے ہی سادہ لوگ مسیحیت کی آغوش میں آتے چلے گئے۔ مجھے مطالعے کا شوق تو تھا ہی۔ ایک روز ایک دوست کی لائبریری میں سیل کا ترجمہ قرآن جو دیکھا تو اسے لے کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ یہ قرآن سے میرا پہلا براہ راست تعارف تھا۔ اس سے قبل میں نے اسلام اور قرآن کے بارے میں جو کچھ پڑھایا سنا تھا، اس کا تاثر بڑا ہی منفی تھا۔ سیل نے بھی ترجمے میں جگہ جگہ مخاصمانہ تنقید و تبصرے کا انداز اختیار کیا تھا، مگر اس کے باوجود توحید خداوندی کا ایک نہ مٹنے والا نقش میرے دل میں بیٹھتا چلا گیا اور میں بالکل نئی روشنی سے آشنا ہوا۔ اس کے بعد تو یہ حال ہوا کہ اسلام کے بارے میں مجھے جو کتابیں ملتی وہ پڑھ ڈالتا، مگر مشکل یہ تھی کہ ان کتابوں کے بیشتر مصنفین تعصب اور تنگ نظری کا شکار تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں۔ تاہم قرآن سے شناسائی ہوئی اور میں نے انجیل پر نئے سرے سے غور شروع کیا تو اس کے تضادات مکمل کھل کر سامنے آ گئے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح کہتے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، جبکہ قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر یوں بھی انجیل متی باب 5 آیت 17 اور 18 کی روح سے حضرت مسیح موسوی شریعت کے پابند تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل خود مختار ضابطہ لے کر آئے تھے۔ میرے دل میں اسلام کے لیے محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ایک تبلیغی قافلے کے ساتھ کراچی میں مقیم تھا۔ جب برصغیر کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان کی نئی اسلامی مملکت وجود پذیر ہوئی تو خوراک، لباس اور نقد رقمیں لے کر عیسائی مشنریاں میدان میں کود پڑیں اور سادہ دل مسلمانوں کو ہمدردی کے نام پر اپنے جال میں پھانسنے لگے۔ بچپن میں تعلیم کے دوران بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرآن اور تلوار پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائیت کی نجات اسی میں ہے کہ قرآن میں شگاف ڈال دیا جائے، یعنی مسلمانوں میں تفرقے ڈالے جائیں، اور تلوار کو کند کر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کو کمزور اور بے بس بنا دیا جائے۔ عیسائی پادری برملا کہتے تھے کہ ہمارا مقصد مریضوں کا علاج نہیں، بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کانوں تک مسیح کی آواز پہنچ جائے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان توحید خداوندی کے عقیدے سے ہٹ جائیں گے اور 3 خداؤں کا تصور ان کا ایمان متزلزل کر دے گا۔ یہ منظر میں نے 1947 عیسوی کے زمانے میں عام دیکھا، جب امداد کے پردے میں بہت سے مسلمانوں کا ایمان لوٹا گیا اور انہیں عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسی زمانے میں لاہور کے ایک عالم دین مولانا محمد علی سے مناظرے کی صورت میں میری طویل گفتگو ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام کا نظریہ توحید اور اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ کتنا جاندار، فطری اور جامع ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسیحیت کا نظریہ محبت اور خدا کے لیے باپ ہونے کا تصور غیر عقلی اور غیر فطری ہے اور سراسر بےہودگی کا حامل ہے۔ دل کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹتے جا رہے تھے۔ اب میں نے عیسائیت کا تنقیدی مطالعہ شروع کیا تو بعض خوفناک قسم کے انکشاف ہوئے۔ مجھے تعلیم دی گئی تھی کہ میں گناہ کی وجہ سے اور گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ میرے ماں باپ پر بہتان باندھا گیا ہے اور ان کی توہین کی گئی ہے۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے انسانوں کی طرح میں بھی فطرتاً گناہ گار ہوں۔ خدا نے گناہ کو میری فطرت اور جبلت کا ایک لازمی جزو بنایا ہے، اس لیے میں گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق بہت زیادہ گناہ کر کے اور بہت بڑا گناہ گار بن کر میں خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب بنوں گا۔ مجھے انسانی سرشت کا یہ نقشہ بڑا ہی بھدا اور مذاق خیز نظر آیا۔ اس میں خالق حقیقی پر افطرا بھی باندھا گیا ہے اور اس کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کی تعلیم کے کس قدر خلاف ہے، جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی کہ تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والدین انہیں عیسائی، یہودی اور مجوسی بناتے ہیں۔ بائبل کی مختلف آیتوں نے خدائے رحیم و کریم کی جو تصویر پیش کی ہے وہ کسی خونخوار جو کسی مغلوب القلب ہستی اور مایوس انسان سے ملتی جلتی ہے۔ یعنی خدا نے نوع انسان کو پیدا کیا مگر انسانوں نے بعد میں اس کام کو اتنا بگاڑا کہ اس نے مایوس اور غضبناک ہو کر یہودیوں کے سوا تمام دوسری قوموں کو تباہ کر دینا چاہا اور اس مقصد کے لیے یہودیوں کو حکم بھی دے دیا کہ وہ ہر انسان کو قتل کر دیں اور اپنے سوا کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ پھر بائبل کے مطابق خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے مگر انسان ضدی واقع ہوا ہے اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے خدا نے بنی نوع انسان کو ابدی جہنم میں دھکیل دینا چاہا، مگر خداوند کے اکلوتے بیٹے نے نسل انسانی کی حمایت کی اور اپنی قربانی دے کر اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مایوسی، ظلم و غضب، بے انصافی اور ایسی ہی منفی و غیر فطری خصوصیات خدا کی طرف منسوب کی گئی ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ عیسائیت کی تاریخ میں یہ امر بھی اچنبے کا کوئی پہلو نہیں رکھتا کہ مسیحیت کے انتہائی عروج کے زمانے میں جس کسی نے اپنے اطمینان اور تسلی کے لیے نقائد پر جرا کی، اسے زندہ جلا دیا گیا یا حوالہ زندہ کر دیا گیا، اور اس زمانے میں بھی دنیا کے مختلف حصوں میں خلق خدا پر جتنا ظلم عیسائیوں نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تمام عیسائی مذاہب تثلیث کو بنیادی عقیدے کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ کائنات کے نظام پر غور کیا، اسلام کی تعلیمات سے مقابلہ کیا تو اس سارے عقیدے کی چولیں ہلتی ہوئی نظر آئیں۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کا تصور سراسر غیر عقلی اور غیر فطری ہے اور اس تصور نے پوری عیسائی دنیا کو فی الواقع دہریت و الحاد کی گود میں لا ڈالا ہے۔ بائبل ایمان کی عجیب و غریب کسوٹی پیش کرتی ہے۔ حضرت مسیح صاف لفظوں میں کہتے ہیں، انجیل مرکز باب 16 آیت نمبر 17-18، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ متی کی انجیل باب 17 فقرہ 19-20 میں ایک واقعہ کے ضمن میں آتا ہے، تب شاگردوں نے یسوع کے پاس خلوت میں کہا کہ ہم اس بدروح کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا، اور یہ بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔
اب ایمان کی اس کسوٹی کو دیکھیے اور پوری عیسائی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو دور دور تک ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آئے گا جو اس معیار پر پورا اترتا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ یا تو یہ معیار غلط ہے یا پھر کسی عیسائی میں مطلوبہ ایمان رائے کے برابر بھی موجود نہیں، جبکہ اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ خدا کے بندوں نے جو اشارہ کیا، مظاہر قدرت نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اصل میں ان مثالوں سے یہ بات روشن ہوتی چلی گئی کہ عیسائیت کے مختلف اصولی مسائل اور عقائد اکثر پہلوؤں سے انسانی ضمیر و وجدان سے ٹکراتے ہیں اور عقل عام انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ شب و روز کا یہ مشاہدہ میرے لیے سخت تکلیف کا باعث تھا کہ عیسائیت رنگ و نسل کے فتنے میں بہت بری طرح ملوث ہے۔ سیاہ فام عیسائیوں کے گرجے سفید فام عیسائیوں سے الگ ہیں، اور اگر کسی مقام پر ایک ہی گرجا ہے تو سفید فام اگلے حصے میں مخملین صوفوں اور کرسیوں پر برانجمان ہو کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ سیاہ فام پچھلے حصے میں دریوں یا لکڑی کے تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں گورے کالے یا عربی و اجمی کا کوئی امتیاز نہیں۔ مسجد میں سب مسلمان بلا تمیز نسل و رنگ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں یہی دیکھا ہے کہ سارے مسلمان خواہ وہ افغان ہوں یا عرب، ترک ہوں یا مصری، مراکشی ہوں یا انڈونیشی یا پاکستانی، سب ایک دوسرے کو دین کی بنیاد پر بھائی بھائی سمجھتے ہیں، اور محض طبقے کی وجہ سے ان میں باہم کوئی تفریق نہیں۔ مجھ پر عیسائیت کی ایک ایک کمزوری واضح ہو گئی اور اسلام کی خوبیاں اجاگر ہوئیں، تو میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا اور بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آپ کی زندگی دنیا جہان کی خوبیوں کا زندہ جاوید مرکہ ہے اور اتنی بھرپور و مکمل کہ قیامت تک کے لیے پوری بنی نوع انسانی کی رہنمائی کر سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس حضرت مسیح کی زندگی کا ایک پہلو بھی نکھر کر سامنے نہیں آتا، اور کوئی انسان دنیاوی یا روحانی طور پر ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ میرے خاندان والوں نے میرے بدلتے ہوئے رجحانات کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے تہدید آمیز خط بھی لکھے جس میں مجھے ڈرایا گیا کہ اگر میں نے مسیح کی الوہیت سے انکار کیا تو میری نجات کی کوئی صورت نہیں رہے گی، مگر اب میں ان باتوں کو حد درجہ مکانہ اور مسخہ خیز سمجھتا تھا اور اسلام سے زیادہ دیر تک دور رہنا سراسر نقصان دہ خیال کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ 1964 عیسوی میں میں نے عیسائیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے اور دین اسلام کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا، انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔